بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین حبیبنا و حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المنتجبين واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. قابل احترام مومنین کرام، اس سے قبل کچھ موقع جب مل گیا تھا تو اخلاقی موضوع پر گفتگو کی، اخلاق کی فضیلت اور اس کے فوائد. اس گفتگو میں میں نے یہ حدیث آپ لوگوں کی خدمت میں ہدیہ کرنے کا شرف حاصل کیا تھا. خاتم انبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد ہے انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. پروردگار عالم نے مجھے مبعوث کیا ہے مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے. حضرت امام صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد. امام نے مکارم اخلاق کو 10 چیزوں میں قرار دیا: قناعت، صبر، حلم، شکر، حسن خلق، شجاعت، غیرت، سخاوت، مروت. 10 چیزوں میں قرار دیا. یہ مکارم اخلاق ہے. ان 10 چیزوں میں سے ایک غیرت. غیرت کے معنی یوں بیان کیا ہے کہ انسان اپنے محبوب کے متعلق غیر کی اس چیز کے طرف توجہ ہونا پسند نہ کرے. اسی کو غیرت کہا گیا ہے. انسان غیرت مند قیمتی ہے، صاحب فضیلت ہے. بے غیرت انسان کی کوئی قدر و قیمت نہ دین کے اعتبار سے نہ عام عاقل انسانوں کے اعتبار سے کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. لہذا غیرت اور مقام غیرت کو پہچاننے کی ضرورت ہے. بعض مقامات پر ہم سوچتے ہیں کہ یہ فضیلت والی غیرت ہے، جبکہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. بیجا غیرت کرنا جس کے نقصانات بہت ہیں. انسان کا غیرت اپنے مال کے بارے میں، دین کے بارے میں، ناموس کے بارے میں، وطن کے بارے میں،
اپنے غیرت کا اظہار کرنا فضیلت ہے۔ لہٰذا کتاب کی روشنی میں انشاءاللہ آپ لوگوں کی خدمت میں کچھ عرائض بیان کرنا چاہتا ہوں۔ مل کر بآواز بلند درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ پروردگار عالم غیرت مند انسان کو دوست رکھتا ہے۔ عن ابی عبداللہ علیہ السلام قال ان اللہ تبارک و تعالی غیور يحب كل غيور ولغيرته حرم الفواحش ظاهرها وباطنها۔ حدیث فروع کافی کی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 545 پر ہے۔ یاد رہے لسان روایات، جہاں روایات میں ان ابی عبداللہ آئے ہیں، کنیت حضرت سید الشہداء بھی ابی عبداللہ ہے، کنیت حضرت امام صادق علیہ السلام بھی ابی عبداللہ، ابا عبداللہ، ابو عبداللہ، یہ تینوں جو ہے طریقے سے عرب پڑھتے ہیں۔ تو اگر روایات بیان کرتے ہوئے ابی عبداللہ یا ابا عبداللہ یا ابو عبداللہ آئیں تو مراد یہاں حضرت امام صادق علیہ السلام ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ ان اللہ تبارک و تعالی غیور، پروردگار عالم غیور ہے، غیرت مند ہے۔ یحب کل غیور، ہر غیرت مند انسان کو دوست رکھتا ہے، پسند فرماتا، اور اسی کی غیرت کی نشانی ہے جتنے بھی برائی جو ظاہر میں ہیں جو باطن میں ہیں ان سب کو حرام قرار دیا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان ابراہیم غیور وَأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ۔ رسول خدا فرماتے ہیں کہ ابراہیم غیور غیرت مند تھا اور میں ابراہیم سے بھی زیادہ غیرت مند ہوں۔ وَجَدَ اللَّهُ أَنْفَى مَنْ لَا يُغَارُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ، پروردگار عالم اس مؤمن اور مسلمان کو ذلیل کرتا ہے جس میں غیرت نہ ہو۔ کتاب میں یوں بھی حضرت کی جو ہے غیرت کی نشانیوں میں سے ایک واقعہ بیان کرتے ہیں۔ حکم بن ابی العاص جو مروان کے باب ہیں، فتح مکہ کے بعد ظاہری اسلام لانے کے بعد جب وہ مدینہ پہنچ گئے، پیغمبر ازواج کسی ایک زوجات میں سے کسی کے گھر تشریف فرما ہیں، پیغمبر نے یہ مشاہدہ فرمایا یہ حکم اس جگہ سے جہاں سے گھر تک اس کی نگاہ جاتی ہے وہاں سے دیکھ رہا تھا۔ پیغمبر نے جب یہ مشاہدہ فرمایا جلال میں آئے اور اس کا تعاقب کیا کہ اس سے گرفتار کریں اور اس کو سزا دیں، مگر وہ گرفتار نہ ہو سکا، اور فرمایا کون ہے جو اس بدبخت کی تک رسائی حاصل کرے اور مجھے یہ خوشخبری سنائے۔ پیغمبر نے اسد الغابہ، کتاب اسد الغابہ میں یوں بیان آیا ہے کہ اسی مرحلے میں پیغمبر نے یوں بیان فرمایا کہ اگر وہ گرفتار ہو جاتا میں اس کی آنکھوں کو نکال دیتا، یعنی اس قدر غیور ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے ارشاد ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت غیور تھا۔ جب بھی گھر سے باہر تشریف لے جاتے ہیں تو گھر کا دروازہ بند کر دیتے، تالا لگا کر چابی جیب میں لے کر تشریف لے جاتے۔ ایک دن جب پلٹ کر تشریف لائیں تو گھر میں ایک حسین جوان کو پایا۔ حضرت جلال میں آئے اور جذبات کے ساتھ فرمایا، یا عبداللہ من ادخلک داری، اے بندے خدا، کس نے تمہیں میرے گھر میں آنے کی اجازت دی؟ کہنے لگا، پروردگار عالم نے آپ کے گھر میں آنے کی اجازت دی ہے۔ ابراہیم نے سوال کیا کہ کون ہو تم؟ فرمایا، میں اسرائیل ہوں۔ فرمایا کہ تم میرے روح کو لینے کے لیے آئے ہو؟ عرض کیا، میں آپ کو خوشخبری سنانے آیا ہوں۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا، مل کر بآواز بلند درود پڑھیں، محمد و آل محمد۔ میں آپ کو خوشخبری سنانے آیا ہوں کہ پروردگار عالم نے آپ کو اپنا خلیل بنایا ہے۔ خلیل یعنی خالص دوست، خالص دوست بنایا ہے۔ یہ خوشخبری آپ کو سنانے آیا ہوں۔ اور یہ جب ماجرا گھر میں آئے تو جناب سارا کی کو یہ خوشخبری کہ یہ جو پیغام سنایا جناب ابراہیم پیغمبر نے۔ کتاب میں لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی غیرت کی نشانیوں میں سے ایک یہ کہ بتوں کو توڑنا۔ بتوں کو توڑنے کے بارے میں سب کو معلوم ہے، مگر عجیب انداز ہے کہ تمام بتوں کو توڑنے کے بعد وہ سب سے بڑا بت اس کے گلے پر اس چیز کو رکھ کے اس کو نہیں توڑا، باقی تمام چیزوں کو توڑا۔ کتاب میں لکھا ہے کہ یہ بتوں کا توڑنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی غیرت کی نشانی ہے۔ دینی غیرت، ناموس کی غیرت، مال کی غیرت، وطن کی غیرت، یہ سب جو ہے غیرت کی نشانیوں میں سے ہیں۔ دینی غیرت کے اعتبار سے دین میں توحید پروردگار، رسالت انبیاء، عدل الہی، یہ تمام جو ہے دین اقدار ہیں۔ اس میں اگر کہیں کوئی خلاف ورزی نظر آئے تو انبیاء، مومنین تمام پر فرض ہے کہ اپنے جذبات کا اظہار کرنا۔ امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ ایک دن پیغمبر نے حکم دیا کہ جتنے بھی کفار قریش ہیں جو اسیر ہو گیا ہے ان کو پھانسی دیں سوائے ایک فرد کے۔ تو یہ فرد پیغمبر کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، میری رہائی کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے مجھے قتل کیوں نہیں کیا؟ مجھے پھانسی کیوں نہیں دیا؟ تو پیغمبر نے جواب میں فرمایا، فقال ان فیک خمس خصال یحبہ اللہ عز وجل ورسولہ، تمہارے اندر 5 قسم کی خصلتیں موجود ہیں جس کی بنا پر خدا اور اس کا رسول تم سے دوست رکھتا ہے۔ ان میں سے ایک الغیرۃ الشدیدہ علی المحارم، الغیرۃ الشدیدہ علی حرامک،
تم شدید غیرت مند ہے اپنے اہل و عیال کے اعتبار سے، تم اپنے گھر والوں کے بارے میں بہت غیرت مند ہے. یہ صفت اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہے. اور فرمایا والسخاء، تمہارے اندر سخاوت کی صفت ہے. وحسن الخلق، حسن خلق کے مالک ہو. وصدق اللسان، سچے ہو. والشجاعہ، شجاعت کی وجہ سے. بس یہ ساری جو ہے صفات کی بنا پر پیغمبر نے تمام اسراء کو پھانسی کا حکم دیا، سوائے ایک فرد کے جس کے اندر یہ 5 خصلت موجود تھی، جس کی وجہ سے پیغمبر نے اسے رہائی کی خوشخبری سنائی. اور کہتے ہیں کہ وہ مرد مسلمان ہو گیا. اسلامی جنگوں میں سے کسی ایک جنگ میں وہ شہادت پایا. بے غیرت انسان ملعون ہے. حدیث کی روشنی میں عن غیاث بن ابراہیم عن ابی عبداللہ علیہ السلام قال قال امیر المؤمنین لعن اللہ من لا یغار. غیاث نامی راوی نے حضرت امام صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے، فرمایا کہ قال امیر المؤمنین نے فرمایا لعن اللہ من لا یغار، جو غیرت نہیں رکھتا ہے اس پر خدا کی لعنت ہو. پھر فرمایا کہ حرمت الجنت علی الدیوس، جنت حرام ہے دیوس پر. دیوس کسے کہتے ہیں؟ دیوس اسے کہا جاتا ہے جس کو اپنے ماں، بیٹی، بہن، بیوی کی عصمت اور اس کی پاک دامنی کا خیال نہ ہو، لاپرواہ ہو، جو بھی آئیں دیکھیں، جو بھی آئیں مذاق کریں، مکس ہو کر بیٹھیں، جو کچھ بھی کر رہے ہیں اسے کوئی کچھ احساس ہی نہیں ہے. اسے کہتے ہیں دیوس. اس دیوس پر جنت حرام ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیرت کی نشانیوں میں سے ایک بار محمد وآل محمد صلوات اجا استفادہ کرتے ہیں. آجا آپ کی اجازت. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیرت کی نشانیوں میں سے ایک ان ابن عباس قال ان موسیٰ کان رجلا غیور لا يصحب الرفقہ لئلا ترى امرأتہ. فرماتے ہیں حضرت موسیٰ بہت غیور تھا، بہت غیرت مند تھا. اسی غیرت کی وجہ سے جناب موسیٰ نے لوگوں کے ساتھ دوستی نہیں کی ہے. اس وجہ سے کہ دوستی کرنے کی بنا پر گرائیں اور اس کے زوجہ پر نگاہ پڑیں. یہ حدیث ہے ابن عباس سے. کہتے ہیں اس وجہ سے جناب موسیٰ نے کسی کے ساتھ دوستی نہیں کی، دوستی کے بہانے سے یہ گرائیں اور زوجہ پر نگاہ پڑیں. یہ غیرت کو گوارا نہیں ہے جناب موسیٰ پیغمبر. غیرت کس سے سیکھیں؟ یہ انبیاء ہیں. خدا غیرت مند کو دوست رکھتا ہے. خود خدا غیور، حضرت ابراہیم غیور، رسول خدا غیور، حضرت موسیٰ غیور، تمام انبیاء غیور، ائمہ معصومین علیہم السلام غیور. اگر خدا سے، ائمہ سے، پیغمبروں سے بھی اگر نہ سیکھیں تو مرغے سے سیکھو. تمام ان خدا کی مخلوقات میں مرغا بہت غیرت مند ہے. حدیث سنو. قال الرضا علیہ السلام فی الدیک الابیض 5 خصال من خصال الانبیاء. سفید مرغا جس میں انبیاء کی خصلتوں میں سے 5 خصلت موجود ہیں. معرفتہ باوقات الصلاۃ، اس مرغے کی معرفت اوقات نماز کے بارے میں.
مومن کو یہی مرغہ جگا دیتا ہے۔ ہاں جی، کتنا شان ہے خدا کی، کیا مخلوق ہے اشرف مخلوقات مومن کو مرغہ۔ فرمایا انبیاء کے خصلتوں میں سے 5 خصلت، اس میں سے معرفتہ باوقات الصلاۃ، اس مرغے کو نماز کے وقت کی معرفت ہے، پہچان ہے۔ والغیرہ، مرغے کے اندر غیرت ہے۔ ہمارے ایک مولانا صاحب مشہد میں ہوتے تھے، بہت بڑے پائے کا عالم دین، اسی موضوع پر جو ہے گفتگو کر کے یہ فرماتے تھے کہ تم نے دیکھا کہ جب جو ہے مرغہ دیوار پر آئیں تو دوسرا مرغہ آئیں تو اس کے ساتھ کیا حال کرتے ہیں؟ کبھی اس مرغے کو جو ہے برداشت نہیں ہوتا ہے، بھگا دیتا ہے، اس کو حملہ کر کے اس کو بھگا دیتا ہے۔ والسخاء، مرغے میں سخاوت کی صفت ہے، شجاعت ہے، بہادر ہے مرغہ۔ وَكَسْرَةُ التَّرُوقَةِ، اپنے بیوی بچوں کو کی خیال رکھنا وہ بہتر جانتا ہے، اپنے بیوی بچوں کا صحیح لحاظ سے دیکھ بھال کرتا ہے۔ حدیث کی روشنی میں بے غیرتی دیوسی ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا لم یغر الرجل فہو منکوس القلب، بے غیرت مرد کا دل جو ہے الٹا ہوتا ہے۔ قال علی علیہ السلام قدر الرجل علی قدر ہمتہ، انسان کی قدر و منزلت اس کی ہمت کے مطابق ہے، جس قدر اس کی ہمت بلند ہو وہ بلند مقام رکھتا ہے وہ مومن۔ وَعِفَّتُهُ عَلَى قَدْرِ غَيْرَتِهِ، اس کی شرم اور حیا اور جس قدر اس کے اندر غیرت کا مادہ ہو اس قدر وہ باعفت انسان ہے۔ باعفت انسان کے لیے فضیلت ہے۔ لہذا بہت سی چیزوں میں بظاہر اپنے اہل و عیال کے بارے میں کوشش یہ کرتے ہیں کسی غیر کی نگاہ ان تک نہ پڑے، کسی غیر کا رابطہ ان سے نہ ہو جائیں، مگر خود موقع آنے پر کتنے لوگوں سے جو ہے ادھر ادھر کے جو ہے نگاہوں کے ذریعے اور بہت سارے روابط کے ذریعے، یہ حقیقت میں غیرت مند نہیں ہے، وہ بے غیرت ہے انسان۔ کس قدر انسان جو ہے ہوشیار رہے گا، کہیں نہ کہیں مقام پر جا کر اس کا صلہ مل جائے گا، جو اس نے اپنی جو ہے نظروں سے اپنے رابطے سے بے غیرتی کا مظاہرہ کیا ہے وہ اس کے اولاد تک پہنچ جائے گا۔ حدیث ہے کہ ما زنا غیور قط، غیرت مند انسان ہرگز زنا نہیں کرتا ہے۔ اس کو معلوم ہے کہ آج میں اس گناہ کا مرتکب ہو جاؤں تو اس کے اہل و عیال کے ساتھ اس طرح ہوگا، مرنے کے بعد اولاد کے ساتھ ہوگا۔ لہذا غیرت مند انسان کبھی بھی زنا نہیں کرتا، غیرت مند انسان کبھی بھی کسی پر برے نگاہ سے نہیں دیکھتا۔ کتاب میں یوں لکھا ہے کہ بیجا غیرت بھی مت کرو جس کی وجہ سے تمہارے پاک دامن بیوی بگڑ جائیں، خراب ہو جائیں۔ ہاں جی، ذہن میں عجیب و غریب قسم کے وسوسے آتے ہیں، تو جب اظہار کریں تو وہ پاک دامن باعفت بیوی سوچنے لگتی ہیں کہ اس کے پاس تو میری کوئی قدر و قیمت ہے ہی نہیں ہے، ہر چیز پر وہ شک کرنے لگتے ہیں، تو بس ٹھیک ہے میں اپنا کام کر کے دکھاؤں گا، یہ ہو جاتا ہے۔ لہٰذا انسان جو ہے بیجا غیرت نہ کرے، جہاں مقام غیرت ہے وہاں غیرت کا اظہار کریں۔ بیجا غیرت کرنے سے اس کے نقصان یہ ہے کہ گمراہ ہو جاتی ہے۔ حضرت امام صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد
سے روایت ہے کہ اگر کسی کی زوجہ سے کوئی ایسی غلطی ہو گئی، فرماتے ہیں شوہر اسے معاف کر دیں اور اس کی جاہلیت پر حمل کریں کہ یہ جاہل ہیں اس لیے جو ہے اس سے یہ غلطی ہو گئی۔ بتحقیق حضرت ابراہیم خلیل اللہ جناب سارہ کے اخلاق اور عادتوں سے شکوہ کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جناب سارہ کے عادت اور اخلاق سے شکوہ کرتے۔ اس سے مراد یہ نہیں کہ مثلا بے عفت ہے، نہیں، بہت سارے جو ہے اخلاق ناپسند ہیں انبیاء کو، ہاں جی، تو شکوہ کرتے تھے۔ پروردگار عالم نے جناب ابراہیم پر وحی نازل کی اور فرمایا ان المرأۃ کالضلع، عورت پسلیوں کی مانند ہے، ان اردت ان تقیمہ کسرتہ، اگر تم اسے سیدھا کرنا چاہیں تو ٹوٹ جائے گا۔ خدا نے اسے اپنی حساب سے منحری شکل میں پسلیوں کو بنایا ہوا ہے، اب انقلابی ہو کر جو ہے اسے سیدھا کرنا چاہیں ٹوٹ جائے گا۔ فرماتے ہیں فَدَعْهُ تَسْتَمِعُ بِهِ عَلَى الْعِوَاجِ، اسے اپنے حال پر چھوڑ دو، زیادہ اسے سیدھا کرنے کی کوشش نہیں کرو۔ ٹھیک ہے حلال و حرام بتائیں، امر معروف اپنے مقام پر ہے، مگر زیادہ سیدھا کرنے کی کوشش کرے گا۔ میری بیوی جو ہے 5 وقت کے اوقات وقت پر پڑھ لیں اور اسی کے ساتھ ساتھ نماز شب بھی پڑھ لیں، نماز شب نہیں پڑھے گا میری بیوی نہیں ہے میں طلاق دوں گا، ٹوٹ جائے گا نا، ہاں جی۔ مستحبات میں لے جا کے سخت گیری کرے گا، ٹوٹ جائے گا۔ ٹھیک ہے حرام میں واجبات اگر ادا نہیں کر رہا ہے تو واجبات پر پابند کریں، حرام کے مرتکب ہو رہا ہے تو حرام سے بچنے کی سختی کریں، مگر مستحبات اور مکروہات میں آ کر اگر آپ اصرار کریں گے ٹوٹ جائے گا، تنگ آ جائے گی، آپ سے جدائی کا راستہ اختیار کرے گا۔ یہ وہی جو ہے چیز کی طرف اشارہ ہے۔ فرمایا اسے اپنے حال پہ چھوڑ دو، اس سے بہرہ مندی، اس سے فائدہ لو۔ اور حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، حضرت نے جناب امام حسن علیہ السلام کو وصیت کی، فرمایا ایاک والتغایر فی غیر موضع غیرہ، بیجا غیرت کے اظہار کرنے سے بچو، فَإِنَّ ذَلِكَ يَدْعُ الصَّحِيحَ إِلَى السَّقْمِ، جس کی وجہ سے بیجا غیرت کے اظہار کرنے کی وجہ سے صحت کو بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے، اچھا ہے وہ خرابی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ وَالْبَرِيئَةُ إِلَى الرَّيْبِ، پاک ہیں شک و شبہ میں مبتلا ہو جاتی ہیں، جب شک و شبہ میں مبتلا ہوں تو کیا ہوگا؟ گھر میں فتنہ و فساد، گھر جہنم بن جائیں، طلاق تک یہ مسئلہ پہنچ جائیں۔ تو غیرت کی اس قدر جو ہے عالی فضیلت ہے، انسان غیرت مند صاحب فضیلت ہے، جس کے اندر ذرا برابر بھی اگر غیرت موجود نہ ہو اس کی قدر و قیمت نہیں ہے۔ عزیزان من، خصوصاً غیرت کے نشانیوں میں سے ابھی جو ہمارے ہاں فضا ہے، مکس گیدرنگ بے غیرتی کی اعلیٰ نشانی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دوستی نہیں کرتے، جس کی وجہ سے دوستی کرنے کی وجہ سے گھر والوں پر نگاہ پڑے، دوستی نہیں کرتے۔ رسول خدا حکم کی ایک نگاہ کرنے پر وہ رسول رحمت و مہربانی اس کا تعاقب کرے، اسے گرفتار کر کے سزا دینے کے لیے، اور یہ فرمائے مجھے اگر دسترسی ہو جاتے تو میں اس کی آنکھوں کو نکال دیتا۔ رسول رحمت، لوگوں نے پتھر مار مار کر لہو لہاں کر دی، پھر بھی صبر کی، مگر اس مقام پر آ کر فرماتے ہیں میں اس کی آنکھوں کو نکال دیتا۔ کس قدر غیور ہے۔ ایسے میں اگر ہمارے ہاں مکس گیدرنگ کا مسئلہ، بال کھلے ہوئے ہیں، ادھر
جسم کے نیم اوریان ہو کر، سینہ بھی جسم بھی سب کچھ نظر آ رہا ہے، بناؤ سنگار کیا ہوا ہے، اور حضرت کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، مرد عورت سب بیٹھے ہیں، 2 گھنٹے تک محظوظ ہو رہا ہے، لطف اندوز ہو رہا ہے۔ یہ بے غیرتی کی اعلیٰ نشانی ہے۔ بے غیرتی کی اعلیٰ نشانیوں میں سے گانا سننا اور سنانا۔ کیا ہے یہ گانا؟ بیہودہ الفاظ، غیر عاقلانہ الفاظ، گمراہ کن الفاظ۔ اگر کسی کو عشق و عاشقی کا طریقہ نہ آئے تو اسی گانے کے ذریعے سے عشق و عاشقی آ جاتی ہے۔ محبوب اور معشوق اور معشوقہ کی جو ہے توصیف بیان کرتے ہیں، تمہاری بال یہ ہیں، تمہاری گال یہ ہیں، تمہاری کمر یہ ہیں، تمہاری ہونٹ یہ ہیں، تمہاری آنکھوں کی کیفیت یہ ہیں۔ ہاں، عاشق و معشوق اپنے الفاظ رد و بدل کرنا اسی گانے میں طریقہ آتا ہے۔ غیرت نہیں ہے۔ شادیوں میں جو ہے بہت بڑے گاڑیوں میں گانے چل رہے ہیں، تفریح ہو رہا ہے۔ غیرت نہیں ہے ایسے لوگوں کو۔ ماں بہن کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، تمہاری کیفیت یہ ہے، میں تم پر قربان، بس اس کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ بے غیرتی کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ خود گانا سننا، دوسروں کو گانا سنانا، ماں بہنوں کے ساتھ بیٹھ کر گانا سننے میں اسے کوئی پرواہ نہ ہو، یہ بے غیرتیوں کی نشانی ہے۔ لہٰذا ناموس کے بارے میں غیرت، دین کے بارے میں غیرت، دین کے اعلیٰ غیرت کی نشانی، اس دین پر کوئی آنچ آنے نہ پائے۔ دین خود سمجھیں کہ دین کیا چیز ہے، اس دین کو ہم تک پہنچنے میں کتنی قربانیاں دی ہیں۔ شہادت، جیل، جلاوطنی، یہ تمام چیزیں دین کی سربلندی کے لیے کتنے بزرگان شہدائے عالی والا مقام نے اپنی جان کا نذرانہ دے کر دین یہاں تک پہنچا ہے۔ ایسے میں اگر کوئی دین میں بگاڑ پیدا کریں اور خاموش رہے، یہ تو مومن کی شان نہیں ہے۔ لہٰذا دین کے بارے میں کسی سے کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ کھلم کھلا اگر دین کے جو ہے مقدسات اور دین کے اقدار کے خلاف ورزی کریں، جناب رسول خدا کی شان میں کتنے مرتبہ خاک شائی کی، کسی کو کوئی پرواہ نہ ہو، اور ابا جان کے خلاف کوئی جو ہے انگلی اٹھائیں تو کاٹ دے اس کا انگلی۔ تمہارے ابا جان کے جو اجداد ہیں، ہم سب کے جو ہے جانیں ان کے نام پہ فدا، اس کے خلاف خاک شائع ہو تو کوئی پرواہ نہیں ہے، غصے کا اظہار نہیں کرتے۔ ابا جان کا نام جب لیا تو غصہ آتا ہے، ماشاءاللہ۔ ہمارے ابا جانوں کا بھی جان اور تمام عالم کی جان، رسول خدا امیر المؤمنین جناب فاطمہ زہرا، امام حسن مجتبیٰ، امام حسین شہید کربلا کی شان میں کوئی گستاخی کرے، وہاں خاموش نہیں رہنا چاہیے۔ تو اسی غیر دینی غیرت کی نشانیوں میں سے اس فقیہ اہل بیت امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے ایک عظیم انقلاب برپا کیا ہے۔ 2500 سالہ شہنشاہی نظام کا تختہ الٹ دیا ہے، ایک نظام تبدیل کر دی۔ کیا تھا؟ شاہ ایران کے دور میں نائٹ کلب آباد، میخانے آباد، حرم میں رونق نہیں، نماز میں کوئی رونق نہیں، مدرسوں پر گرد و غبار۔ ایسے میں اس مرد خدا نے، سید اولاد زہرا نے اہل عالم کو پکارا، علماء نجف کو پکارا، علماء قوم کو پکارا، علماء مشہد کو پکارا، بیداد اسلام بھی رسید، اسلام کو تم کی حفاظت کرو اے علماء۔ اس موقع پر تمہاری خاموشی شیطان اخرس ہے، گونگا شیطان ہے۔ فرمایا آقا نے اگر یہاں تم خاموش رہے تو تم گونگا شیطان ہو۔ نظام کی تبدیلی، ہاں، حرم مطہر امام رضا میں کوئی رونق نہیں، مگر پارک میں بہت رونق۔
گلے میں ہاتھ ڈال کے کتنی جو ہے خرابیاں. شاہ ایران کے دور میں علماء کے خلاف اس قدر لوگوں کے ذہنوں کو بنایا ہوا تھا، جب بس خراب ہو جائیں وہ تلاش کرتے تھے کون ہے اس میں آخوند صاحب، عالم دین کون ہے. ایک عالم دین کو بس سے اتار کر میدان میں چھوڑ کر گئے تو بھیڑیا نے اسے کھا لیا. یہ ہے ادھر. تو یہ آج انقلاب اسلامی کے طفیل سے میں آپ کو عرض کروں، ابنا آئی آر پر جو ہے کسی نے اس کا ایک نسخہ مجھے دکھایا. ڈاکٹر اسام العماد یمن کے ڈاکٹر ہیں، اس کے بیان ہیں کہ میں وہابی گھرانے کا تھا، انقلاب ایران کے طفیل سے میں شیعہ مذہب اختیار کیا. وہ کہتے ہیں کہ میرا گھر اور میرے باپ اور بھائی اب بھی وہابی ہے، وہابیوں کا مرکز ہے. اور ایک حقیقت آپ کو بتاتا ہوں، یہ ڈاکٹر اسام العماد کی جو ہے الفاظ ہے. ایک حقیقت بتاتا ہوں، یمن میں انقلاب اسلامی کے بعد 10 لاکھ شیعہ ہو گئے. 10 لاکھ شیعہ ہو گئے. آپ ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں نا، انصار اللہ نے حکومت بنائی اور یمن کی جو ہے حاکموں کا تختہ الٹ کر آج انصار اللہ نے حکومت بنائی ہے. یہ اسی انقلاب کے برکت ہے. وہابیت کی نیندیں حرام کیوں ہو گئی؟ واضح لفظوں میں یہ دنیا کو بتا رہا ہے، ایک ہلال شیعی وجود میں آ رہا ہے. ہلال شیعہ، عراق، ایران، لبنان، شام، یمن، یہ ہلال شیعہ آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی میں. یہ سب امام کے منتظرین کا انقلاب ہے، جو آغا کے انقلاب کے طفیل سے سب بیدار ہو گئے ہیں، عزت پا لیے ہیں، عزت سے جی رہا ہے. تو آغا کی دینی غیرت کا نتیجہ ہے، اور آغا کے ماننے والوں کی دینی غیرت کا نتیجہ ہے. آج اگر ایران میں ایک انقلاب آیا ہے، ایسے میں نہیں آیا ہے، بولنے سے نہیں ہوتا ہے، شور مچانے سے نہیں ہوتا ہے. وہ مرد خدا اہل عمل تھے. میں آپ کو عرض کروں، آقا کی نورانی حیات کے دوران ادھر ہندوستان کے مسلمانوں کا لیڈر جناب عبداللہ بخاری، ظاہراً عبداللہ بخاری ہیں، وہ تہران آئے. جس نے ترجمہ کیا اس نے مجھے خود بتایا، جس نے ترجمہ کیا ہے اس نے مجھے خود بتایا، جس کا نام ہے جناب سید مہدی سرباز، مرحوم ہو گیا. اس نے خود مجھے بتایا کہ ہم جب جماران گئے تو آغا کے جو گارڈ مقرر ہیں سب کے تلاشی لے رہا تھا. ایسے میں احمد بخاری جب آئے تو اس کا بھی تلاشی لینے لگا. تو کہا یہ کیا بدتمیزی ہے میرے ساتھ، تم نہیں جانتے میں کون ہوں. یہ اردو میں بول رہا ہے، وہ فارسی میں نہیں سمجھے، ترجمہ کیا تو ہاں معذرت کے ساتھ، چونکہ میری ڈیوٹی ہے، میں آپ کو جانتا نہیں، اس لیے میری ڈیوٹی ہے کہ سب کی تلاشی لیں، اسی وجہ سے میں نے آپ کی تلاشی لی ہے، میں آپ سے بہت معذرت چاہتا ہوں. موڈ خراب، سید مہدی سرباز کے الفاظ ہیں، موڈ خراب. آغا کی خدمت میں پہنچ گئے، موڈ سے بیٹھ گئے، موڈ سے ملے اور موڈ خراب ہے حضرت کی، اور شروع ہو گئے روب جمانے کے لیے، اس کو پر جو ہے چھانے کے لیے. کہا میں 12 کروڑ مسلمانوں کا قائد ہوں. قیاس دیکھو نا، قیاس کیا کہنا چاہتے ہیں. اس زمانے میں ایران کی جو ہے آبادی تقریباً 3.5 کروڑ کی آبادی بتاتے تھے اس زمانے میں. 3.5 کروڑ کی آبادی، ابھی تو 7 کروڑ ہے. 3.5 کروڑ کی آبادی، اور اپنے مقیاس کے مطابق 12 کروڑ اور 3.5 کروڑ. آپ 3.5 کروڑ مسلمانوں کی قائد، میں ہندوستان کے 12 کروڑ مسلمانوں کے قائد ہوں. میں نے اسلام کے خاطر جیل گیا، مار کھایا، یہ کیا. آقا 1 گھنٹہ سنتا رہا، اس کی قصیدہ سنتا رہا. سننے کے بعد اس کے تیور کو دیکھ کر وقت ضائع نہیں کی. وہ مرد خدا ہے، وہ حکیم انسان ہے، زیادہ بولتے نہیں ہیں.
جہاں جس چیز کی ضرورت ہو وہیں دے کر خلاصہ والسلام۔ آغا سید مہدی سرباز نے مجھے بیان کیا کہ جب اس کی ساری جو ہے اپنی صفات ختم ہونے کے بعد آقا نے فرمایا آغا بخاری یہ سب کچھ جو تم نے کیا ہے اگر اس پروردگار کی رضا کے لیے کیا ہے تو خدا تمہیں اجر دے، اگر تم نے خدا کی رضا کے لیے نہیں کیا ہے تو خدا تمہیں ہدایت دے، بس والسلام۔ سید مہدی سرباز کی بات ہے، کہتے والسلام، ختم ہو گیا۔ سید مہدی سرباز اپنے طور پر سمجھنے لگا اب تو مشکل ہو گیا، گارڈ نے تلاشی لی، ادھر آقا نے اس کے ساری چیزوں کا 2 جملوں میں خلاصہ کر دیے اور اس کی خوشامد نہیں کی۔ اب جناب عالی کچھ بولا نہیں، ہوٹل آئے، گاڑی میں بیٹھے۔ سید مہدی سرباز کے الفاظ ہیں، میں گاڑی میں بیٹھا، ان سے پوچھنے کی مجھے جرات نہیں ہوئی کہ سرکار ابھی کیا کرنا ہے۔ میں نے بڑی جرات سے ان سے پوچھا کہ ابھی آپ کا کیا ارادہ ہے؟ وہ خود سید مہدی سرباز کہتے ہیں کہ میں نے یہی سوچا یہ ہندوستان گورنمنٹ سے فون پہ جہاز مطالبہ کرے گا فوراً ایئرپورٹ انڈیا۔ آقا نے کہا کہ کیا ارادہ ہے قبلہ؟ کہا ہوٹل چلنا ہے، ہوٹل چلنا ہے۔ جب ہوٹل گئے تو اس نے کہا واقعی یہ مرد خدا ہے۔ عبداللہ بخاری نے کہا یہ واقعی یہ مرد خدا ہے، یہ ایسے میں انقلاب نہیں آیا ہے، یہ خمینی ایسے لوگوں کے دلوں کو جیت لیں۔ یہ ہے خدا کی بارگاہ میں یہ دعا ہے، پروردگارہ ہمارے دینی اقدار پر بولنے والے کو زیادہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ جس ہستی کا تذکرہ کیا ہے 11 فروری انقلاب اسلامی کے کامیابی کا سالگرہ ہے، آج اگر دنیا میں اہل بیت کے شان بلند کیا ہے تو اسی انقلاب اسلامی کی برکت سے، جس کی خبریں جو پڑھی جاتی ہے بسم اللہ کے بعد یا نام خدا کے بعد درود بر محمد و آل محمد سے آغاز ہو جاتی ہے۔ خبریں روز کی خبریں جو پڑھتی ہیں وہ محمد و آل محمد پر درود پڑھنے کے بعد سے شروع ہو جاتی ہے۔ اس نظام کے ہر نظامی فوجی نظام کے لشکر کا نام یا علی بن ابی طالب ہے، یا لشکر امام حسین ہے، یا لشکر جواد الائمہ ہے، یا لشکر امام رضا ہے، یا لشکر مہدی ہے۔ آج سیٹلائٹ دنیا کے جو ہے مدار پر چھوڑ دیے ہیں تو وہاں بھی لبیک یا رسول اللہ جو ہے کہہ کر مدار پر سیٹلائٹ چھوڑ دیا ہے۔ نام خدا بلند ہے، نام پیغمبر اور آل پیغمبر بلند ہے۔ اس انقلاب کے سائے میں خدایا اس انقلاب کو انقلاب امام زمانہ سے متصل فرما۔ خداوندہ ہمیں اس انقلاب کی حقیقی جو پیغام ہے اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگارہ مومنین جہاں تشریف فرما ہیں، اس حقیر کے جو ہے ٹوٹی پھوٹی الفاظ کو سننے کی زحمت فرمائے۔ خداوندہ تمام مومنین کے مرحومین جو دنیا سے گزر چکے ہیں، شہدائے ملت بالخصوص سانحہ شکارپور کے مظلوم شہداء کے درجات بلند فرما۔ ہمارے آقا و سردار امام زمانہ علیہ السلام کی ظہور میں تعجیل فرما۔ ہمارے فقہاء اعظام بالاخص حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی حسینی خامنئی، حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی حسینی سستانی کو طول عمر باعزت عنایت فرما۔ پر محمد و آل محمد صلوات۔ المہدی ایجوکیشنل سوسائٹی پیش کرتا ہے بچوں اور بڑوں کے لیے دلچسپ موضوعات پر مبنی مختلف علماء کرام کے ایک نئے تربیتی انداز کے ساتھ زبردست ڈیزائن اور تفریحی مقامات پر آؤٹ ڈور لیکچرز، جس میں میڈیا کی بڑھتی ہوئی خرافات اور دور حاضر کو مد نظر رکھتے ہوئے بچوں کی تربیت، گفتگو میں اخلاقی معیارات، گھریلو زندگی میں پیش آنے والے مسائل اور ان کا حل، ملت تشیع کو اندرونی اور خارجی خطرات اور ان سے آگاہی، اور اس طرح کے مختلف موضوعات کو جدید طرز اور خوبصورتی کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ہفتے وار تربیتی و فکری درس فوراً بعد نماز مغربین قبل السیارت
امامیہ امام بارگاہ جعفر طیار میں پابندی کے ساتھ منعقد کیے جاتے ہیں تاکہ نئی نسل کی نہ صرف علمی بلکہ فکری سطح کو بھی بلند کیا جا سکے۔ آج ہی ہماری ویب سائٹ کا وزٹ کریں www.almehdies.com